ڈاکٹر صاحبہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو میک شیور کہ آپ کا بچہ گیٹس ویکسینیٹڈ؟ دیکھیں جیسے کہ ابھی سر نے بتایا تھا کہ ابھی ہم کورونا سے جیسے ہم گزر رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسینیشن آ جائے تاکہ ہم اس سے پریونٹ کر سکیں اپنے آپ کو. جی بالکل. تو میں اس پہ ایمفیسائز کروں گی، فوکس کروں گی جو جان لیوا مہلک بیماریاں ہیں جن کی ویکسینیشن موجود ہے، ہمیں کم از کم جو کورونا سے کئی گنا صحت کے لیے بھی خطرناک ہیں. فائنلی کچھ ڈاکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا سے بھی خطرناک بیماریاں موجود ہیں. بالکل. دیکھیں نا، اب اگر ہم ٹیوبرکلوسس جس میں ٹی بی آ گیا، تشنج آ گیا، کالی کھانسی آ گئی، انفلوئنزا آ گیا جو لگتی ہے لوگوں کو، اور نمونیا آ گیا، ہیپیٹائٹس بی. یہ مطلب یہ ویکسینیشن جو ہمارا گورنمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے وداؤٹ اینی چارجنگ اینی کاسٹ. ممس اور وہ جی بالکل وہ بوسٹر ڈوز جیسے 15 منتھس پہ لگتی ہے. تو یہ ساری ویکسینیشن 12-13 بیماریوں کی جو کہ مہلک ہیں، جو کہ پرماننٹ ڈیمیج کر سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی ویکسینیٹ کرائیں. جیسے ہم کورونا کا انتظار کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن آئے گی، اس کی امید ہے کہ ہوپ میں ہے. جو ڈر رہے تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ ڈر اس وجہ سے رہے تھے کہ شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی شخص باہر سے ہمارے پاس آئے گا تو کہیں ہمیں نہ لگ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے جو SOPs بتائے ہیں اس کو وہ ٹیمز پراپرلی فالو کر رہی ہیں، تو اب کیا کوئی خطرہ ہونا چاہیے؟ بالکل. اب اگر آپ SOPs کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہم جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ چیز ساری دنیا کی تحقیق سے اور جو اب تک دیکھا گیا ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ اگر آپ پراپر SOPs کو فالو کر رہے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں، ماسک یوز کر رہے ہیں، تو آپ جو ٹرانسمیشن ہے وہ 99% تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب کووڈ-19 کے کیسز بھی ہمارے کم ہو رہے ہیں، رسک آف ٹرانسمیشن بھی کم ہو گیا ہے. امیونٹی پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جس خطرے کو ہم فیئر کر رہے تھے کہ جی شاید بہت کوئی ایکسپونینشل گروتھ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوا. اور اب اس کی وجوہات مختلف تھیوریز ہیں کہ جی BCG ویکسین اور دوسری امیونائزیشن بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ جو ہم یہ ٹیکے یا قطرے پلائے جاتے ہیں یا BCG ویکسین لگتی ہے وہ بھی پروٹیکٹیو ایفیکٹ دیتی ہے. تو یہ جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک کراس پروٹیکٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بیماری کے لیے ویکسین کراتے وہ کسی حد تک دوسری بیماریوں سے بھی بچاتی ہے کیونکہ امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے. جیسے مدر فیڈنگ ہے، ماں کا دودھ ہے، وہ بچوں کے لیے ایک ویکسینیشن کا کام کرتا ہے کیونکہ وہ جو اینٹی باڈیز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، اینٹی باڈیز بننا کا پروسیس ہوتا ہے، وہ بچے کو بیماریوں سے بچاتی ہے. تو امیونائزیشن کی جو ویلیو ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ اس کی ایک ویکسین جو دی جا رہی ہے اسی بیماری سے بچا رہی ہے، وہ آپ کو دیگر بیماری کے حوالے سے بھی ایک پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی.